خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارا پروگرام ہے قصص الاولیاء، اولیاء کرام کے واقعات۔ دلچسپ بھی ہوتے ہیں، سبق آموز بھی ہوتے ہیں، اور ان کے واقعات، ان کے اقوال، ان کی سیرت دل کو زیر و زبر کر دیتی ہے، اور ان واقعات کو سن کر عمل کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ آج جو میں واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ حضرت خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کا ہے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت زبیدہ خاتون کا واقعہ ہے۔ یہ بڑی نیک اور پارسا تھیں، اور بزرگان دین سے بڑی گہری عقیدت رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ اپنی کنیزوں کے ہمراہ کہیں جا رہی تھیں، دوران سفر ایک وادی میں انہوں نے دیکھا کہ سلطان العاشقین سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پتھر کے ٹکڑوں کو جمع کر کے کچھ بنا رہے ہیں۔ آپ اپنی سواری سے نیچے اتر آئیں اور سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ادب سے کھڑی ہو گئیں، مگر بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں کی۔ تو زبیدہ خاتون نے سوال کیا کہ حضور یہ کیا بنا رہے ہیں آپ؟ فرمایا جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ زبیدہ خاتون نے پھر دوبارہ سوال کیا، کیا جنت کا یہ محل ہمارے ہاتھ فروخت کریں گے؟ ارشاد فرمایا ضرور فروخت کروں گا۔ اس جواب پر زبیدہ خاتون کی کیفیت تبدیل ہو گئی، وہ جھوم اٹھیں اس امید پر کہ جو ہے وہ جنت کا پروانہ اگر ان سے مجھے مل جائے۔ چنانچہ آپ نے پوچھا کہ آپ کتنی قیمت میں جنت کا گھر مجھے فروخت کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا 1 درہم۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے 1 درہم فرمانے پر حضرت زبیدہ خاتون نے 1 درہم فوراً پیش کر دیا۔ پھر حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک لکڑی اٹھائی اور ایک گھروندے یعنی مٹی کے چھوٹے سے گھر کے گرد لکیر کھینچتے ہوئے فرمایا، میں نے جنت کا یہ محل 1 درہم کے بدلے زبیدہ خاتون کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہ سنتے ہی زبیدہ خاتون اس یقین کی خوشی میں سرشار ہو گئیں کہ گویا جیتے جی جنت کا پروانہ مل گیا۔ زبیدہ خاتون وہاں سے پھر واپس لوٹ آئیں، اور جب رات کا آخری پہر ہوا اور وہ اپنی نماز سے تہجد سے فارغ ہوئیں تو اچانک ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زبیدہ خاتون کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آج جب میں نماز تہجد پڑھ کر لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک باغ کی سیر کر رہا ہوں، مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جنت الفردوس ہے۔ میں نے وہاں ایک بلند دروازے پر سبز رنگ میں زبیدہ خاتون لکھا ہوا دیکھا۔ میں اس امید پر اس محل میں داخل ہو گیا کہ شاید میرا نام بھی لکھا ہوا وہاں موجود ہو، مگر میں میلوں سفر کرتا رہا، مگر میں نے زبیدہ خاتون کے علاوہ اپنا نام وہاں نہیں پایا۔ تو زبیدہ خاتون نے جو گزشتہ شام واقعہ پیش آیا وہ سارا ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بیان کیا کہ کس طرح میں بہلول دانا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور میں نے 1 درہم کے بدلے میں جنت کا محل ان سے خریدا۔ تو ہارون رشید کہنے لگے مجھے بھی لے چلو زبیدہ خاتون، میں بھی بہلول دانا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور ان سے میں جنت کا پروانہ لے لوں، میں ان سے جنت کا گھر لے لوں۔ چنانچہ زبیدہ خاتون ان کو بھی لے کر گئیں، اور ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بہلول دانا کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو وہ اسی طرح مشغول ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے گھروندے بنا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بہلول دانا جنتی محل کی کیا قیمت ہے؟ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری پوری سلطنت اس کی قیمت ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچانک اتنی زیادہ کیسے ہو گئی، حالانکہ میری اہلیہ تو آپ سے 1 درہم میں جنت کا گھر لے کر لوٹی ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے غیبی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ زبیدہ خاتون جنت دیکھ کر نہیں آئی تھیں، جبکہ تم جنت کا نظارہ کر کے آ رہے ہو۔
یہ سن کر ہارون رشید کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ عرض کی حضور سلطنت دینے کے لیے بھی تیار ہوں اور یہ قیمت چکانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری تیری سلطنت لے کر کیا کروں گا، جا اپنی سلطنت بھی لے جا اور جا جنت کا پروانہ بھی لے جا۔ سبحان اللہ، کسی نے صحیح کہا، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل کہ کیسے یہ بندے تھے بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیسا ولایت کا مقام تھا کہ یہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں لیتے، عالی شان جنتی محلات میں سے اللہ کی عطا سے عطا کر دیتے ہیں۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کریم کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے جب سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے جنتی محل کی قیمت بڑھانے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ زبیدہ خاتون جنت دیکھ کر نہیں آئی تھیں جبکہ تم جنت کا نظارہ کر کے آ رہے ہو۔ اس حکایت میں ایک یہ بھی بات ہمیں معلوم ہوئی کہ ولی اللہ ہونے کے لیے تشہیر، اشتہار، جبہ، دستار ان کی حاجت نہیں ہوتی، ان کی اقوال سے پتہ چلتا ہے، ان کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی کردار اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت گرد آلود چہرے، بکھرے بالوں والے، پھٹے پرانے کپڑوں والے ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر بادشاہوں کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، عورتوں کو نکاح کا پیغام دیں تو انکار کر دیا جائے، جب بات کریں تو ان کی بات سنی نہ جائے، ان کی ضروریات ان کے سینوں میں ہلچل مچا رہی ہوتی ہیں۔ ایسے جنتی ہیں کہ بروز قیامت ان میں سے ایک کا نور بھی تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو تمام لوگوں کو پورا ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا شان اللہ کے ولیوں کی۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بہت سے پراگندہ بال یعنی بکھرے بالوں والے دروازوں سے نکالے ہوئے، اور اگر اللہ پاک کی یہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے اس حصے بہت سے پراگندہ بال یعنی بکھرے بالوں والے دروازوں سے نکالے ہوئے، اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا داروں کے دروازوں پر جاتے ہیں، وہ تو رب کے دروازے کے سوا کسی کے دروازے پر جاتے ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی حقیقت سے دنیا غافل ہے، اگر وہ کسی کے پاس جاتے تو وہ ان سے ملنا گوارا نہیں کرتا۔ رب نے انہیں دنیا والوں سے ایسا چھپایا ہوا ہے جیسے لال یعنی سرخ رنگ کا ہیرا پہاڑ میں یا موتی سمندر میں، تاکہ لوگ ان کا وقت ضائع نہ کریں۔ حدیث پاک کے اس حصے میں اگر اللہ پاک کی قسم کھا لیں تو اللہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ اس کے دو مطلب بیان فرمائیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کیا دو مطلب ہیں؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ بندہ اگر اللہ کریم کو قسم دے کر کوئی چیز مانگے کہ خدایا تجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ یہ کر دے، تو رب تعالیٰ ضرور کر دے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی ضد اپنے رب پر۔ دوسرے یہ کہ اگر وہ بندہ خدا کے کام پر قسم کھا کر لوگوں کو خبر دے تو خدا اس کی قسم پوری کر دے۔ مثلا وہ یہ کہہ دے کہ آج بارش ہوگی تو رب ان کی زبان کو سچی کر دیتا ہے۔ ان اللہ والوں کی کیا شان ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہم نے سنا ہے۔ کون یہ؟ مدنی چینل کے ناظرین، بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے ہم اثر ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کے اہل حال اور مجازیب میں سب سے زیادہ معروف ہیں۔ اللہ کی یاد میں مست، بے سر و سامانی کے عالم میں بغداد کی گلی کوچوں میں پھرا کرتے تھے۔ لوگ انہیں بہلول مجنون کہہ کے پکارتے تھے۔ بعض لوگوں نے آپ کا اصل نام وہب بن عمر بتایا ہے۔ اللہ کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ
اولیاء اللہ